بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے درود پاک پڑھیں جی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم والی کل ختم رسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسلسلہ 11ویں شریف کے عنوان سے سجی اس خوبصورت بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. میرے بہت ہی عزیز دوست جناب محترم محمد بلال نقشبندی صاحب، آپ کے عزیز و اقارب دوست احباب، جس نے اس محفل کو سجایا، اس بزم کو بنایا، اس میں جس طرح بھی کاوش کی، اللہ آپ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور خطیبی میں کوئی اتنا خاص نہیں، میں ایک درس نظامی کا ادنا سا طالب علم ہوں. آپ بس سمجھ لیں کہ جو سبق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے وہ بس میں سبق آپ کو سنانے آیا ہوں. کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وقت ویسے بھی کافی ہو گیا ہے، کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ بس محبت سے سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا، بلندیوں کا، رفعاتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا انہیں کہہ دیں پھر یہ آپ سے بھی محبت کریں. اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ آپ سے محبت کریں. فاتبعونی آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی غلامی کریں، آپ کی غلامی کریں. تو اے رب کریم نبی پاک سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. فرمایا پھر میں بھی تم سے پیار کروں گا، پھر میں بھی تم سے پیار کروں گا. یارو دیکھو نا، یہاں کسی کا ایم این اے کے ساتھ کوئی تعلق ہو نا تو ہم سے تو وہی بندہ نہیں پکڑا جاتا. کوئی تھوڑی بہت بات ہو جائے نا تو وہ کہتے تینوں پتہ نہیں میں ایم این اے دا بندہ. تو آپ یقین کریں کہ ایک ایسا شخص جس سے اللہ پیار کرتا ہو، جس سے خود اللہ فرماتا ہو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو وہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے. اور یعنی صرف اللہ پیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پیار نہیں کروں گا، گویا اللہ نے فرمایا پیار نہیں کروں گا صرف، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے.
بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ عزیز دوست، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ ایمان کے لیے شرط ہے، یہ شرط ہے ایمان کے لیے۔ بخاری میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا عمر تو ابھی کامل ایمان والا ہی نہیں ہوا، تیرا تو ابھی ایمان ہی کامل نہیں ہوا۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میں ہر شے سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کے، جان سے بھی زیادہ، ہر شے سے زیادہ۔ نبی پاک نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ بخاری میں موجود ہے اگلی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری کی ہے؟ عرض کرنے لگے حضور تیاری تو کوئی اتنی خاص نہیں، نہ نفلی نمازیں، نہ نفلی روزے، نہ نفلی صدقات، لیکن اے اللہ کے رسول ایک چیز ہے کہ میں خدا سے بھی محبت کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے میری محبت بڑی پکی ہے، میں محبت کرتا ہوں اللہ رسول سے۔ نبی پاک نے فرمایا بس ٹھیک ہے، قیامت کے دن پھر تو میرے ساتھ ہی ہوگا، پھر تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ گویا حضور نے فرمایا میرے قدموں میں بیٹھا ہوگا، میرے قدموں میں بیٹھا ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ساڈے جدو گناہاں دا اعمال نامہ فروڑ ہووے تو ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو بھی منہ تھی بولیا بول ہووے تے اسا دے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، اسا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ لکھ عمل تڑکڑی توڑ ہووے او دے کولوں کی رب نے حساب لانا، جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو، جو بیٹھا حضور کے قدم ہوئے، بھلا اس سے کیا حساب ہوگا؟ پھر اس سے کیا حساب ہوگا؟ اس سے کیا حساب ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا جی، یہ ایمان کے لیے شرط ہے، یہ اس کے بغیر ایمان بندے کا مکمل نہیں ہوتا، ایمان کامل اس کے بغیر ہوتے نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا سونا واقعہ ہے، کہاں سے بچھڑے کہاں آئے۔ آپ جس علاقے میں رہتے تھے تو وہاں سے کسی نے آپ کو اغوا کر لیا، لا کے مکہ میں بیچ دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے خرید لیا، تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آئیں، نکاح میں آئیں، تو یہ بھی ساتھ حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی غلامی کرنے لگے، حضور کی خدمت کرنے لگے۔ تو جس علاقے میں آپ رہتے تھے نا، جس علاقے میں آپ رہتے تھے تو وہاں سے کچھ لوگ آئے مکہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہے، مطلب یہ تو یہاں پہ غلام بنا ہوا ہے، ان کے والدین تو وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا تو جو ہے نا وہ مکہ میں ہے، جا کے اسے لے آؤ، غلام بنا ہوا ہے۔ اب والدین نے جب سنا میرا بیٹا غلام ہے، یعنی غلامی تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا اس وقت، غلامی کا بہت بڑا مسئلہ، جیسے آج سب سے بڑا مسئلہ دولت کا ہے نا جی، یہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ اور میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ آج کل پیر بھی اس لیے پکڑے جاتے ہیں میرا کام اچھا ہو جائے، میرا کاروبار ذرا چمک جائے، میں جو ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہوں، کاروبار اپنا ہو جائے، پھر اپنا ہو گیا، اب ذرا وسیع ہو جائے، وہ وسیع ہو گیا، اب ذرا 2-3 شاخیں اور کھل جائیں، یعنی اسی لیے اب یقین کرو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے پاس۔ عزیز دوستو، یہ دنیا تو آپ کو بعض دفعہ دنیا دار بھی دے دیتے ہیں، جب کبھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائے نا تو یہ دنیا کا حقیر سا سوال نہ کرنا، بلکہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں تو خدا کی محبت مانگنا، محمد مصطفیٰ کی محبت مانگنا، اللہ رسول کی محبت مانگنا، عرض کرنا حضرت صاحب میرا ہاتھ پکڑے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا دیں، بس یہ بات ہے۔ اگر وہاں پہنچ گئے تو بس ٹھیک ہے، اب سمجھ لیں کہ مرشد پکڑنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ دنیا تو دنیا داروں سے بھی مل جاتی ہے، دنیا کی کیا بات ہے، یہ تو دنیا داروں سے بھی مل جاتی ہے۔ اور میں شاید کل ابھی داتا صاحب علیہ رحمہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کشف المحجوب میں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے بڑا زبردست آپ کا جملہ فرماتے ہیں کہ
یعنی مخلوق کا مخلوق سے سوال کرنا کیسی عجیب بات ہے، مخلوق کا مخلوق سے سوال کرنا. فرماتے ہیں یہ تو اس طرح جس طرح کسی قیدی کا قیدی سے سوال کرنا. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. یعنی اللہ ماشاءاللہ پیر بھی اس لیے پکڑے جاتے ہیں، مسئلہ جو دولت کا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، شادیاں بھی سیاسی ہو گئیں. یعنی بیٹے کو وہاں بیان ہے جہاں سے اچھی خاصی دولت آئے، جہاں سے پیچھے سے جو ہے وہ ساتھ میں حصہ بھی اچھا خاصا بنتا ہو، اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں گاڑی بھی آئے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. بیٹیوں سے شادی نہیں ہوتی، ہاں سب کی بات نہیں میں کر رہا، بیٹیوں سے شادی نہیں ہوتی. بیٹیوں سے شادی ہوتی تو پھر تو وہ سگے بھائی کی بیٹی بھی تو ہے نا، وہ تو ہاتھوں میں پلی ہوئی ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے، وہ تو گھر کی بیٹی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ لکڑیوں سے ہوتی ہے، جہیز سے ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں دولت سے ہوتی ہے. مسئلہ بھی سب سے بڑا دولت کا ہے. تو جس طرح آج مسئلہ دولت کا ہے نا جی، اس وقت مسئلہ سب سے بڑا غلامی کا ہوتا تھا. یہ نہیں دیکھے نا صبح سے لے کے رات تک بندہ جو غلام ہوتا تھا، جو مطلب صبح سے لے کے رات تک اس نے محنت کرنی، مشقت، کوشش، جتنے پیسے ہونے لاگے اپنے آقا کو دے دینے، اس کے آقا کی پھر بھی مہربانی کچھ کھانے کو دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں سونے کے لیے جگہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، کہے باہر جا کے سو جا، اس کو سونا پڑتا تھا. غلامی بہت بڑا. ہم چونکہ آزاد معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہمیں آزادی کی اہمیت کا نہیں پتا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. غلامی بہت بڑا مسئلہ تھی. تو آپ کے والدین نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بیٹا غلام ہے، تو پتہ نہیں کس طرح کی وہاں پہ محنت کرتا ہوگا، مشقت کرتا ہوگا. تو وہ مکہ آئے آپ کے والد اور آپ کے چچا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا آئے، پیسے لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے حضور یہ پیسے لے لے، ہمارا بیٹا دے دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے. سمجھ نہیں لگی یارو آپ کو. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو لے جانا، پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا، پیسوں کی ضرورت نہیں. چچا فوراً بولا یہ آپ کیسی بات کر رہے، وہ اگر جانا چاہے یعنی وہ غلامی کو چھوڑ کے آزادی کی طرف نہیں جانا چاہے گا، یہ آپ کیسی بات کر رہے. کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھا نا، پتہ نہیں تھا کہ غلامی میں فرق ہوتا ہے. اور میاں غلامی میں فرق ہوتا ہے. ایک غلامی ہوتی ہے دنیا داروں کی، تو ایک غلامی ہوتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی. تو فرق ہوتا ہے. اور جو دنیا داروں کی غلامی ہوتی ہے نا، اس سے تو لوگ پناہ مانگتے ہیں، اور جو رسول پاک کی غلامی ہے وہ اتنی شان والی ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی امت آزاد ہونے کے باوجود نعرے لگاتی ہے غلام ہے، غلام ہے. یعنی آزاد ہونے کے باوجود وہ غلامی اتنی شان والی ہے کہ آزاد ہونے کے باوجود امت نعرے لگاتی ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں. وہ غلامی اتنی شان والی پتہ نہیں تھا نا. تو کہنے لگا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ اگر جانا چاہے تو وہ کیوں نہیں جانا چاہے گا. آپ فرماتے میں نے کہا ہے نا میں زید کو بلاتا ہوں. زید آئے، نبی پاک نے فرمایا زید تمہارے والد اور چچا آئے ہیں، مل لو. بڑے عرصے سے بچھڑے تھے، جا کے ملے، کافی دیر روتے رہے، باتیں کرتے رہے. جب جذبات ذرا ٹھنڈے ہوئے اور ذرا معاملات ذرا آنسو تھمے تو نبی پاک نے فرمایا زید تمہیں لینے آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، آپ کو سمجھ نہیں لگی یار. زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، گویا حضور فرمانے لگے زید یہ تمہیں مجھ سے جدا کرنے آئے ہیں. اب سمجھ لگی آپ کو، یہ تمہیں مجھ سے جدا کرنے آئے ہیں. شارحین لکھتے زید دوڑے حضور کے قدموں میں، آئے حضور کے قدموں میں، آ کے قدموں میں بیٹھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، والد بڑا پیار کرتا ہے، والدہ بڑی محبت کرتی ہے، رشتہ دار رستہ دیکھ رہے ہیں، سارے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہائے ہائے، جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں، قربان کر دوں ہر چیز کو، قدموں میں بیٹھے، قدموں میں، اور گویا کے عرض کرنے لگے اگر ان رشتوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال، اس تصور سے ہی ہو جائے تیرا بندہ نے ڈھال، پھر کون رکھے گا تیری طرح فقیروں کا خیال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बरेली के इमाम कहने लगे कि तेरे कदमों में जो है फिर गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है फिर गैर का मुंह क्या देखे, क्योंकि कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। फिर कौन नजरों पे चढ़े हुजूर देख के तलवा तेरा। हुजूर मैंने कोई नहीं जाना, मैंने कोई नहीं जाना, मैंने कोई नहीं जाना, मैंने कोई नहीं जाना, नहीं जाना मैंने। बादशाह लिखते गए लेकिन रहने नहीं गए, मिलने गए। तकबीर आ गए हुजूर की बारगाह में, हुजूर की गुलामी की। और गुलामी इतनी शान वाली, ये वाहिद साहबी है जिनका कुरान मजीद में नाम लेके जिक्र किया गया है। यानी इतनी शान गुलामी की, इतनी शान। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु मिशकात में मौजूद है। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका असल नाम किताबों में नहीं मिलता। सफीना तो अरबी में कश्ती को कहते हैं, आपका असल नाम कोई और था, वो तो किताबों में मिलता ही नहीं। अब ये आपका नाम कैसे पड़ा ये भी सुन ले। ये जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे और बड़े तगड़े इंसान थे। मैं बिला तशबीह बिला मिसाल बात करता हूँ। ये हमारी गला मंडियों में होते हैं ना पल्लेदार, अच्छा खासा वजन उठा लेते हैं। बिला तशबीह बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा खासा आप वजन उठा लेते थे, अच्छा खासा जो है वो आप ताकतवर थे, वजन उठा लेते थे। तो आप सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ना सामान आपने उठाया हुआ था अपने ऊपर, तो खासा सामान आपने लादा हुआ था। और भी रास्ते में अगर कोई जो है वो सहाबी थक जाता सामान उठा के, तो वो भी अपना सामान आपके ऊपर लाद देता। तो आप बड़े खुशी खुशी जाते कि नबी पाक के गुलामों की खिदमत कर रहा हूँ, हुजूर के गुलामों की खिदमत कर रहा हूँ। आप बड़े खुश हो के सामान उठा के जाते। यारो इतना सारा सामान उठाया हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुस्कुरा के देखा। हुजूर फरमाने लगे तू तो सफीना है। हुजूर फरमाने लगे तू तो कश्ती की तरह है, जिस तरह कश्ती के ऊपर मार रखा होता है, तू तो सफीना है। और यारो बस फिर वो दिन गया। कोई आपसे नाम पूछता आपका नाम क्या है, आप कहते थे नाम वही है जो मदीने वाले मुस्तफा ने रख दिया। और भूल गए अपना नाम को, या भूल गए नाम वही है जो नबी पाक ने रख दिया है। और एक और साहबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे, हजरत जुलियदैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये जुलियदैन का आप तर्जमा करेंगे ना तो इसका मतलब बनता है लंबे हाथों वाला। कुछ लोग होते हैं ना कुदरती तौर पे जिनके हाथ लंबे होते हैं, तो ये हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे, बैठा करते थे। तो नबी पाक ने ना मोहब्बत के तौर पे एक दिन फरमा दिया या जुलियदैन, या जुलियदैन। बस भूल गए फिर नाम अपना। कोई भी पूछता नाम क्या है, कहते जुलियदैन। और हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, आप ना अपने घर से नाराज होके चले गए, कोई बात हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया फातिमा अली कहाँ है? तो अर्ज करने लगी अब्बा वो तो नाराज होके चले गए। या रसूलल्लाह वो नाराज होके चले गए। तो नबी पाक को पता था वो नाराज होके जाएंगे भी, तो जाएंगे कहाँ। सीधे नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा मट्टी के ऊपर लेटे हुए, मट्टी के ऊपर हजरत अलीउल मुर्तजा लेटे हुए हैं और मट्टी के ऊपर जिस्म मुबारक लगा हुआ है। गोया मक्के की मट्टी जो है ना वो हट हट के आपके जिस्म अतहर को चूम रही है, आपके जिस्म मुबारक को चूम रही है मट्टी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मोहब्बत के साथ फरमाया कुम या अबा तुराब, और मट्टी वाले उठ तो सही। तो बस फिर आपने ये कुनियत अपनी जो है वो पसंद कर ली, ये आपकी कुनियत अबू तुराब। तो इसी वजह से वो हुजूर के गुलाम थे, वो गुलामी करने वाले लोग थे। अजीज दोस्त, हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु मिशकात में मौजूद है। आप एक जगह से जा रहे थे तो काफिले से आप रास्ता जो है वो भटक गए, जंगल में आप फंस गए। अब देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं, ना रास्ते का पता है ना बताने वाला को पता। सामने से शेर आ गया, मिशकात बता रहा हूँ, मिशकात, सामने से शेर आ गया। तो वो बंदा तो परेशान हो जाता, शेर आ गया तो बस बंदा तो आदमरा हो जाता है। लेकिन आप घबराए नहीं, आप शेर से देख के ना, शेर को देख के शेर से कहने लगे अना मौला रसूलुल्लाह। वो कहने लगे जरा ध्यान से आना, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। और जरा तवज्जो से आना, जरा ख्याल से आना, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ, ख्याल से आना। शायरी लिखते हैं शेर ना पहलू पे पहलू चला और आपको काफिले तक पहुंचा के आया, काफिले तक पहुंचा के आया। ये हुजूर की गुलामी की शान है। चले एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। मुल्ला रूमी अलैहि रहमा लिखते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने घर की छत पे बैठे ना अपना कुर्ता सी रहे थे। तो देखो ना 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, कुर्ता सी रहे।
کرتا اپنا خود سی رہے. کیسی شان ہے, کیسی شان ہے, کرتا سی رہے. آپ کی اہلیہ اوپر آئی تو کہنے لگی لائے میں سی دیتی ہوں. تو آپ فرمانے لگے مجھے آتا ہے سینا, میں سی لوں گا, مجھے پتہ ہے پہلے پہ بند کہاں لگائے تھے اب کہاں لگانے ہیں, مجھے آتا ہے سینا. آپ کی اہلیہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ سی لیں, لیکن سورج سے ذرا منہ تو سائڈ پہ کر لیں, یہ پسینے سے سارا آپ کا جسم جو ہے وہ بھر گیا ہے. تو آپ نے نا اس طرح سورج کی طرف نظر اٹھائی. آپ کہنے لگے سورج کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ تو نبی پاک کے غلاموں پر بھی اتنی گرمی کرتا ہے اور تو حضور کے غلاموں پر بھی اتنی گرمی کرتا ہے. گویا آپ کی اہلیہ کہتی ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم سورج نے تو اس طرح جیسے اپنا رخ ہی پلٹ لیا, رخ ہی پھیر لیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. عزیز دوست یہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کی شان. اچھا پہلے میں نے جو قرآن مجید سے آیت مبارکہ پڑھی, اس کے بعد بخاری شریف سے حدیثیں پڑھی دو, پھر صحابہ کرام کے واقعات. اب بات کر لیں بریلی کے امام کی. بریلی کے امام میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں حضور کی غلامی پہ. توجہ فرمائیں. آپ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا, یہ بادشاہ تھا, اور آپ کے پاس نا ایک بہروپی آیا. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ میں جو ہے اپنا روپ بدل لیتا ہوں, یہ میرے اندر فن ہے. تو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی چیز دیکھیں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے تو جس طرح کا تیرا دل کرے تو روپ بدل کے آ جانا, میں تجھے پہچان لوں گا. اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ ترمذی. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرنا, یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے, اس کی فراست سے ڈرنا. کہنے لگے میں پہچان لوں گا, جس طرح کا تیرا دل کرتا ہے بن کے آ جا. تو یہ بادشاہ نے اعلان کیا فوجی چاہیے. کچھ نوجوان آئے, دوڑ لگانے لگے, دیکھنا تھا جو پسند جو ہوتا اس کو سلیکٹ کر لیتے. یہ بھی روپ بدل کے آیا, دوڑنے لگا. تو بادشاہ نے فرمایا وہ جو سامنے بندہ دوڑ رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. یہ آیا, روپ بدلا ہوا ہے. بادشاہ کہنے لگا یہ لو 10 روپے تیرے آنے جانے کا کرایہ, میں نے تجھے پہچان لی ہے. تو پھر بادشاہ ایک دفعہ سفر پہ جانے لگا, لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, فقیر کاسا آگے کیا, یہ بھی آ گیا, روپ بدل کے آ گیا. تو کہنے لگا جو ہے لائن میں کھڑا ہو گیا. تو بادشاہ نے کسی کو روپیہ دیا, کسی کو 2. جب یہ آیا بادشاہ نے 10 دیا اور فرمایا یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ, میں نے تجھے پہچان لیا. تو پھر تیسری مرتبہ بادشاہ نے ٹیچر بھرتی کرنے تھے, تو یہ بھی اپنا روپ بدل کے آیا. آپ سمجھ لیں کہ ویسٹ کوٹ پہن لی اور جو ہے وہ سر پہ ٹوپی, جنا کیپ لے لی, ہاتھ میں عصا پکڑ لیا, اینک لگا لی, پورا حلیہ بنا کے آیا. اس کا انٹرویو ہونے لگا, بادشاہ نے کہا یہ لے 10 روپے, میں نے تجھے پہچان لیا. اور کچھ کر کے آ, کچھ کر کے آ, اگر کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ کر کے آ. انعام لینا تھا نا بادشاہ سے, بڑی کوشش کی, کچھ بھی نہیں بنتا تھا. 2 سال کا عرصہ گزر گیا. بادشاہ نے بھی سوچا کہ اب یہ نہ بیٹھ گیا ہوگا آرام سے, یعنی نہیں کامیاب ہوا. تو 2 سال بعد نا بادشاہ کہیں جنگ پہ جا رہا تھا, 10,000 کا لشکر ساتھ تھا. ایک رستے سے گزرنے لگا نا, بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ پہاڑی کے پر چڑھ بھی رہے ہیں, اتر بھی رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. پوچھا, پتہ چلا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے, وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے. بادشاہ نے کہا چلو میں بھی دعا کرا لیتا ہوں, نیک مقصد کے لیے جا رہا ہوں, دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں, میں جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہا ہوں, میں بھی دعا کرا لیتا ہوں. اچھا میں رک کے ایک بات کہتا ہوں, جو پہلے تھے نا, جو پرانے لوگ تھے, وہ سارے اللہ والوں کو مانتے تھے, وہ سارے اللہ والوں کو مانتے تھے, ان کی خدمت میں رہتے تھے. کیوں جی؟ وہ دعائیں کراتے تھے, وہ ان کے وسیلے سے مانگا کرتے. یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں, یہ ابھی آئے ہیں, آپ پریشان نہ ہوا کریں, یہ ابھی آئے ہیں. تو وہ جو پہلے تھے وہ سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. 10,000 کا لشکر ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا, کہنے لگا رک جاؤ, میں پہلے اللہ والے سے دعا کرا کے آتا ہوں.
रुक जाओ यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से बादशाह ऊपर चढ़ा और जो है वो अंदर जाने लगा। बंदे ने पकड़ के रोक दिया, कहने लगा लाइन में खड़ा हो। तो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, औरंगजेब आलमगीर मेरा नाम है। वो कहने लगा हमारे पीर साहब का कोई तरीका नहीं कि वो अलग से मिले, अमीरों को अलग मिले, गरीबों को अलग मिले, लाइन में खड़े हो जाए। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, यार बड़ी बात है, यानी इतना पहुंचा हुआ बुजुर्ग, चले मैं लाइन में लग जाता हूँ, अब तो लाजमी मिलना है। 50 बंदों के बाद आपकी जो है वो बारी आई। आगे अत्तहियात की हालत में बुजुर्गों के आगे बैठ गए, अर्ज करने लगे हुजूर जंग के लिए जा रहा हूँ, दुआ फरमा दें। बुजुर्गों ने हाथ उठाई, दुआ कर दी और फरमाने लगे कि बेटा देखना, अगर कामयाबी मिले तो गुरूर और तकब्बुर ना करना, अगर नाकाम हो जाए खुदा ना खास्ता तो जो है वो मायूस ना होना, शिकवे ना करना। 2-3 नसीहतें की। बादशाह ने कुछ नजराना रखा, उठ के उल्टे कदम पीछे जाने लगा ना। बुजुर्गों की बारगाह का ये अदब होता है कि जब उठ के जाते हैं तो पीठ करके नहीं जाते, तो उठ के उल्टे कदम पीछे निकलने लगा ना, तो वो जो बुजुर्ग बैठा था ना वो पल्लू झाड़ के खड़ा हो गया। वो कहने लगा आज नहीं ना पहचाना तूने, आज नहीं ना पहचाना तूने, ला इनाम आज नहीं। बादशाह कहने लगा यार क्या तूने मरवा दिया यार, कितनी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा, धूप में खड़ा रहा, लेकिन ये बात है कि तेरा मजा पूरा आया। तो अब तू कुछ करके आया है, तू बन के आया, मजा आया है, मांग क्या मांगता है। वो कहने लगा ये जो कीमती ताज, कीमती हीरे होते थे ना, वो बादशाह अपने ताज में जड़ाया करते थे। वो कहने लगा बादशाह तेरा ताज चाहिए। बादशाह ने उतारा, उसके कदमों में रखा और पलटने लगा। कहने लगा कि मैं ये तो तेरी मर्जी से दिया, मैं वापस आऊंगा फिर तुझे अपनी मर्जी से भी कुछ दूंगा। जाने लगा तो बहरूपिया ने ना वो ताज उठाया और बादशाह को बुलाया, रोक के कहने लगा बादशाह ये ले जा, नहीं चाहिए ताज, और यार ये ले जा। वो कहने लगा क्या मसला, क्या बात है, ये नहीं तूने 2.5 साल मेहनत करते लगा दिए, कभी तू कोई रूप करता, कभी तू कोई रूप बनाता, आज तुझे इसका जो है वो मेहनत मिलने लगी, आज तू कहता नहीं चाहिए ले जा। वो कहने लगा बादशाह एक मसला समझ में आ गया, बस तू ले जा। वो कहने लगा क्या। आंखों में आंसू आए और ये बहरूपिया कहने लगा बादशाह मैंने दुनिया भर के लोगों का रूप अपनाया है तेरे सामने, तूने हर रूप में मुझे अपनाया, अब जो हर रूप में तूने मुझे पहचाना, ये दाढ़ी, ये दस्तार, ये जुब्बा, ये अंदाज मेरे नबी पाक का है, ये अंदाज मेरे नबी पाक का है, ये नबी पाक का अंदाज है। ये मैंने झूठ मूठ की गुलामी की है, नबी पाक की झूठ मूठ की गुलामी, तुझसे ही नाम लेने के लिए मैं दिल से गुलाम नहीं बना, झूठ मूठ की गुलामी की, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए। अगर मैं सचमुच नबी पाक का गुलाम बन जाऊं, अल्लाह कितनी शान अता फरमाएगा, अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा। बादशाह ले जा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नबी पाक की गुलामी करनी है, हुजूर की गुलामी करनी है, हुजूर की गुलामी की शान है। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। देखे ना जब बंदा कह देता है ना कि मैं गुलाम हूं, तो इसका मतलब है कि बस ठीक है, अब बोलना कुछ नहीं। हम नारे लगाते हैं गुलाम है रसूल के, गुलाम है, नारे लगाते हैं, जब कह दिया ना गुलाम है तो बस अब गुलाम है। गुलामी का मतलब समझो, गुलामी किसे कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक गुलाम खरीद के लाए, ला के ना पूछने लगे ओ तेरा नाम क्या है। गुलाम कहने लगा हुजूर गुलामों के नाम नहीं होते, ना 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 ना, गुलामों के नाम नहीं होते, बस ठीक है आप जिस नाम से भी बुलाएंगे मैं समझूंगा मुझे बुलाया है। हुजूर गुलामों के नाम नहीं होते। वो अर्ज आपने फरमाया बता खाएगा क्या, होती है ना बंदे को कोई चीज पसंद होती है, आप वो गुलाम अर्ज करने लगा हुजूर गुलामों की ख्वाहिशें नहीं होती, ना ना हूँ जो गुलाम। आप फरमाते मुझे तो वजद आ गया उसकी बात पे, यार कमाल, कमाल की बात की तूने। वो आप फरमाने लगे ये बता रहेगा कहाँ, यानी ड्राइंग रूम कोई और कमरा पसंद कर ले। वो कहने लगा हुजूर मैंने पहले भी अर्ज की गुलामों के नखरे नहीं होते, यानी आप कहेंगे बाहर सो जा, मैं बाहर भी सो जाऊंगा, हूँ जो गुलाम। यानी अब कह दिया हमने गुलाम है रसूल के, गुलाम है कह दिया तो बस अब गुलामी करनी है। अब ये जरूरत नहीं कि हम उलमा के पास जाए बताएं मौलाना दाढ़ी की क्या है जो है इसकी हिकमत है, हिकमत है पूछना क्या काम हुआ भाई। जब कह दिया गुलाम है, अल्लाह ने फरमा दिया व अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब पढ़ो। जब कह दिया, देखे ना हमने दुकान पे को मुलाजिम रखा हो, हम कहें यार ये पैसे पकड़ 10 किलो चीनी लेके आ, तो अब उसकी मजाल है वो पूछे आपने 10 किलो चीनी क्या करनी है।
تو وہ کہے تو آپ کہے یار تجھے کہا چینی لے گیا، تو باتیں پوچھتے حکمتیں پوچھتے، تیرا کام ہے لانا۔ جب کہہ دیا نماز پڑھو اس کا مطلب نماز پڑھو، پھر حکمتیں پوچھنے کی لوڑ نہیں۔ پھر داڑھی کا حکم ہے تو اس کا مطلب داڑھی رکھو، اب حکمتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب کہہ دیا غلام ہے تو اس کا مطلب غلامی کرنی ہے۔ کنز المال کی حدیث ہے، ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ پڑھا رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو مجمع میں نا ایک شخص کھڑا ہوا، نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جملے پہ غور کیجئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے باہر گلی میں تھے، مسجد میں آ رہے تھے، وہاں انہوں نے سنا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ اور یارو سمجھو تو صحیح، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ہو گیا، بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک نے فرمایا تم کدھر تھے؟ کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ۔ حضور میں تو گلی میں، یارو کتنا دیکھے نا، گلی میں بیٹھ گئے۔ اب بات تو سمجھے نا، گلی میں بیٹھ گئے، اندر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، گلی میں بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا؟ عرض کرنے لگے حضور پھر آپ نے نام بھی تو نہیں نہ لیا تھا، آپ نے کہا تھا بیٹھ جائے۔ حضور میں بیٹھ گیا، جس کے کان میں آواز، میں نے ایک اور روایت بھی پڑھی ہے، 3 صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ، یہ بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ایک اپنے گھر کی چوکٹ پہ تھے، آپ نے وہاں آواز سنی وہیں بیٹھ گئے، ایک گلی میں تھے وہاں آواز سنی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاں جوتیاں اتارتے ہیں نا، ابھی جوتیاں اتار کے آ رہے تھے، وہاں سنا وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ یعنی ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا، نہ کبھی دریا دیکھا، جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اور وہ اعظم چشتی مرحوم کا شعر تو میں کیسے بھول جاؤں، جے محبوب بلاوے ایک دم، یعنی ابھی کہا جے محبوب بلاوے ایک دم، تو پھر سر نو پیر بنائیے، تو پھر سر نو پیر بنائیے، اور سر منگے تو سر دے دئیے، تو کدے بھی دیر نہ لائیے، تو یار دا کدے بھی گلہ نہ کریے، پاویں سینک دے مر جائیے، آزمیت لائیے ہی نہ، آزمیت لائیے ہی نہ، پر جب لائیے تو پھر توڑ نبھائیے، جب لائیے تو پھر توڑ نبھائیے۔ جب کہہ دیا غلام ہے اس کا مطلب غلامی کرنی ہے۔ 2-3 باتیں، ایک عنوان مکمل ہو گیا، حضور غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی دین پڑھایا ہے، ساری زندگی دین پڑھا ہے اور دین پڑھایا ہے۔ یہ 2 نمبر پیر فقیر جو بنے پھرتے ہیں نا جی، جنہیں دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان 1 مہینہ بندہ غسل نہ کرے تو بندہ پیر بن جاتا ہے، یقین کریں اتنی جہالت ہے۔ اور میرے حضرت صاحب بیان فرماتے ہیں، پیر اجمل رضا قادری صاحب، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جاہلوں کی جو پیری فقیری ہے نا، عالموں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل ہو تو جاہل ہے، اس کے جو منہ میں آئے گا وہ بک دے گا۔ عالم نے ہر چیز کی پہلے تصدیق کرنی ہے، شریعت میں کہیں غلط تو نہیں، اس نے پھر بیان کرنی ہے۔ تو جاہل تو جو اس کے منہ میں آئے گا وہ کہے گا، اور یقین کریں اس وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ اہل سنت پہ باتیں اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے جنہیں دین کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی دین پڑھایا، اور آپ واز نہیں فرماتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہ تے پھر بھی چھڑ نہ جاؤں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں مڑ موڑ میرے ول واگاں، میری وچ ایک وار جے آوے میں ساری عمر نہ جاگا۔ حضور کی زیارت ہوئی، نبی پاک نے فرمایا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے حضور یہ اتنی جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں عربی زبان میں کس طرح ان کے سامنے واز کروں؟ حضور نے فرمایا عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف آپ کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا عبدالقادر واز کیا کر، تقریر کیا کر، اللہ تیری وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے گا، کئی لوگوں کو۔ کچھ دن بعد پھر زیارت ہوئی، لیکن اب مولا علی شیر خدا کی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول لیں، منہ کھولا تو آپ نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو عرض کرنے لگے حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ جانا، اور حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا؟ فرمانے لگے واز کیا کر یار۔ آپ نے تقریریں جو ہے وہ کرنا شروع کی، پھر چھوٹی مسجد تھی بھر گئی، بڑی مسجد میں چلے گئے، بڑی بھی بھر گئی، جامعہ مسجد میں چلے گئے، جامعہ مسجد بھی بھر گئی، پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر عیدگاہ بھی بھر گئی، پھر آپ نے کھلے میدانوں میں ڈیرے لگا لیے، کھلے میدانوں میں ڈیرے لگا لیے۔ 70 ہزار کا مجمع ایک دفعہ ایک وقت میں آپ کی تقریر سنا کرتا تھا، اور جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی تھی اسی طرح آخری کو بھی آواز آتی تھی، یہ آپ کی آواز کی کرامت تھی۔ اور ایک دفعہ دوران محفل نا بارش برسنے لگی، مجمع بکھرنے لگا، تو آپ نے نا اوپر کی طرف دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دیکھیں نا منانے کا طریقہ آتا ہے نا، عرض کرنے لگے کہ اے رب کریم اگر تو یہ میں نے اتنی خلقت اپنے لیے اکٹھی کی ہے پھر تو بگا دے سارے ہی، بگا دے سارے ہی، لیکن اگر یہ میں نے تیرے لیے اکٹھی کی ہے نا تو یا اللہ پھر بھی تو بڑا ہی بے نیاز ہے، پھر بھی تیری مرضی۔ شارحین لکھتے ہیں پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں حضور غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات، آپ نے دین پڑھا ہے، آپ نے دین پڑھایا ہے۔ وقت مختصر سا ہے، نہیں تو اور باتیں بہت ساری آپ کی خدمت میں عرض کرتے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کچھ باتیں پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دوران گفتگو کہیں غلطی ہو گئی، اللہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و طب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، دوست احباب نے محفل سجائی، یا اللہ پاک انہاں دا محفل سجانا قبول و مقبول فرما۔ بار الہ اس محفل جو بھی قرآن خوانی کیتی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، یا اللہ پاک اچھے بچے نے بڑی پیاری تقریر کیتی، انہوں بھی قبولیت فرما۔ جو کچھ میرے ملک کیتا گیا، جو کچھ فاض صاحبان نے پڑھیا، یا اللہ پاک سب تیرے پیارے حبیب دے حضور ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کر دیں، قبول و مقبول فرما۔ بار الہ اس ہدیے نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اہل بیت شہداء کربلا 14 معصوم 5 تن پاک 12 امام کل انبیاء علیہ السلام دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر دیں، قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک اس ہدیے نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال جمیع المؤمنین جمیع المؤمنات جمیع المسلمین جمیع المسلمات دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر دیں، قبول و مقبول فرما۔ 14 خاندانہ دے جو بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء اکرام صحیح علماء اکرام ہیں، سب دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر دیں، قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک اس ہدیے دا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ کی جمیع امتیاں دی ارواحوں اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً در خصوصاً سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ مجددیہ توکلیہ دے جو بھی بزرگان دین ہیں منن والے ہیں، یا اللہ پاک سب نو معاف فرما کے بخش دیں۔ یا اللہ پاک جو بھی اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے، بار الہ حاضرین مجلس دے جو بھی اعزاء کارب دوست احباب اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے، سب نو ایصال ثواب کر دیں، قبول و مقبول فرما کے درجہ بدرجہ ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً بابا جی عبدالغفور، بابا جی عبدالشکور اور انہاں دے اور بھی جو بھی اعزاء کارب اس دنیا تو رخصت ہو گئے
نے سب نو اجر و ثواب عطا فرما یا اللہ پاک ساڈی سب دیاں غلطیاں کوتاہیاں خطاواں گناہ معاف فرما یا اللہ پاک اس محفل پاک دے صدقے نال حسنین پاک دے صدقے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ یا اللہ پاک سانو سیدھی راہاں تے چلن دی توفیق عطا فرما ربنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ پاک اس محفل پاک دا صدقہ تیرے پیارے حبیب دے حضور نعتاں پڑھیاں گئیاں یا اللہ پاک ختم شریف پڑھیا گیا یا اللہ پاک تیرے حبیب پاک دا تیرے پیارے بندیاں دا ذکر کیتا گیا سرکار غوث پاک دا ذکر کیتا گیا یا اللہ پاک انہاں دے صدقے جو بھی بیمار ہیں گلی کوچیاں بیمار ہیں سب نو شفا عطا فرما اسپتالاں بیمار نے انہاں نو بھی شفا عطا فرما یا اللہ پاک خصوصاً در خصوصاً حاجی مقبول صاحب اور محمد علی ساڑھے پائی نے یا اللہ پاک انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ پاک ساڑھی سب دیاں غلطیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرما کے یا اللہ پاک ساڑھے دلان دے زنگ نو تو دے اور سب نو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما بار الہ برائیاں تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ساڑھے جسمانو صبر کرنے دی ساڑھے دلانو شکر کرنے دی اور ساڑھی زبانانو اپنا اور اپنے حبیب پاک دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا الہ العالمین جڑے دوست حاضر نہیں ہونا دعا واسطے کیا بیمار نے یا بچیاں دے معاملے نے یا اللہ پاک سب نو حل فرما دے سب دیاں مشکلہ آسان فرما یا اللہ پاک ساڑھے ذہنانو اور دلانو سکون اور راحت نصیب فرما اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا اللہ پاک ساڑھوں شیطان دے شرطوں نفس دے شرطوں اندھیرے دے شرطوں بچائی رکھی میرے مولا یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں خطاواں معاف فرما دے یا اللہ پاک سانو ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں چاہتا ہے یا اللہ پاک جڑے دوستانے دامے درمے قدمے سکھنے اس محفل چسا لیا سب دا آنا جانا قبول فرما یا اللہ پاک سب دیاں مشکلہ آسان فرما یا اللہ پاک دلانو خوش کر دے یا اللہ پاک ساڑیاں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں یا بیماریاں نے یا کوتاہیاں نے بلاواں نے سب دور فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمته